السلام علیکم ناظرین کرام، آج سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 اس کی ہم تبلیغ کریں گے اور بیان کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام سے جو 40 راتوں کا وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے بعد اپنے نبی سے کلام کیا، وہ کلام کون سا تھا، وہ کیا کیا باتیں کی تھی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیسے کلام کرتا تھا، کلام کس طرح کا تھا اور باتیں کیسی تھیں۔ آج کا یہ موضوع ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو قرآن پاک کی ایک آیت کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا مفہوم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 نوافل سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مہربانی، اللہ تعالیٰ سننے والوں کو 100 نوافل سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ تو گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جتنے لوگ آگے دیکھیں گے تم کو اجر ملے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو اس وعدے کو جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ 40 راتوں کے اندر 40 دنوں میں بچھڑا بنا لیا اور تم اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تم اس وقت بہت بڑا ظلم کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ جس میں 40 راتوں کا ذکر ہے، آپ جو تبلیغ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک آیت کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اس کا موضوع باقی آیات کے سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 142 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 راتیں کوہ طور پر عبادت کریں، رات کو ریاضت کریں، عبادت کریں، مناجات کریں۔ رات ہی مناجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو ہے اپنے عابدین کے لیے بنائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا کہ 40 راتیں عبادت کرو، پہلے 30 راتوں کا دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنی، 30 راتیں ایک مہینہ پورا گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے پہلے اپنے دانتوں کو صاف کیا، مسواک کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، اے میرے نبی، اے موسیٰ، روزے کی وہ بو، روزے کی مہک وہ کدھر ہے؟ عرض کی، یا رب العالمین، میں نے مسواک کر لی ہے، اس کو صاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، دوبارہ پھر 10 روزے رکھو اور روزے کی مہک لے کر آؤ۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، ہم نے پورا کیا ان کو بِعَشْرٍ، 10 اور ملا کر، یعنی 40 راتیں ہو گئیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پورے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ وہ 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری مناجات میں۔ جب 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی سے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔
موسیٰ علیہ السلام پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے اپنا خلیفہ بنا کر. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی ہارون کو، اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون میرے پیچھے بنی اسرائیل کی حفاظت کرنا، ان کو تبلیغ کرنا، ان کی اصلاح کرنا اور برے رستے پہ چلنے نہ دینا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب فرعون سے نجات دے گا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے کلام لے کر آؤں گا، کتاب لے کر آؤں گا جس میں ہمارا طریقہ لکھا ہوگا زندگی گزارنے کا، ہم نے کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے تحت جو اپنی قوم سے کیا تھا کتاب لینے کے لیے گئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے 40 راتیں پوری جو کر لیں، موسیٰ علیہ السلام سے کروا لیں، قال یا موسیٰ انی، اے موسیٰ فرمایا، سورۃ اعراف ہے آیت نمبر 144، اے موسیٰ انی بے شک میں نے اصطفیتک علی الناس، میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں پر، برسالتہ و بکلامی، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے میں نے تجھے رسول بنایا، اور اے موسیٰ تجھے میں نے کلام اپنا عطا فرمایا. فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین، جو میں تجھے عطا کروں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر کرنے والوں سے ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام سے وہ کون سا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ اس کے بارے میں تبیان القرآن میں ہے، یہ آپ کے سامنے تبیان القرآن کے الفاظ ہیں. امام عبد الرزاق، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم اور امام بہقی نے کتاب الاسماء و صفات میں قاب سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام زبانوں سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب میں نہیں سمجھ رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ان کی آواز کی مثل کلام فرمایا. تب حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے میرے رب کیا تیرا کلام اسی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میرا کلام جس طرح ہے اگر تم اس کو اسی طرح سن لو تو تم نیست و نابود ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز تیرے کلام کے مشابہ ہے؟ فرمایا، نہیں، البتہ تم نے بہت زیادہ گرجدار بجلی کی کڑک جو سنی ہو اس کو اس کے قریب کہا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یعنی پوچھا، یا رب العالمین تیرا کلام اسی طرح ہے جس طرح تو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی میرا کلام اس طرح نہیں ہے، میں تو آپ کی آسانی کے لیے اس طرح بات کر رہا ہوں. میرے کلام کی مثل قریب قریب جو ہے، مماثلت کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی قریب میرے کلام سے ہے تو زوردار بجلی کی کڑک، آسمانی کی بجلی جو ہے، آسمانی بجلی کی آواز جو ہے زوردار، اس سے قریب ہے میرا کلام. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسان کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے آواز کی مثل اور جو آپ کے فہم کے مثل کلام کیا. ابن ابی شیبہ تبیان القرآن یہ آپ کے سامنے ہے. ابن ابی شیبہ نے، امام احمد نے کتاب الزہر میں، اور امام ابو خیثمہ نے کتاب العلم میں، اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو پوچھا، اے میرے رب تجھے اپنے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا اللہ کون سا بندہ تجھے زیادہ پسند ہے، کس بندے سے تو زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو بندہ میرا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے جو میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ پھر پوچھا، تیرے بندوں میں کون سب سے اچھا حاکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سب سے اچھا حاکم، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ شخص جو لوگوں کے خلاف جس طرح فیصلہ کرتا ہو اسی طرح اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ پوچھا، اے میرے رب تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے کلیم، جو اس چیز پر راضی ہو جو میں نے اس کو عطا کی ہے وہ غنی ہے۔ تو ناظرین کرام، تبیان القرآن آگے اس کے جو ہے صفحہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، کلام کیا، گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ دنیا میں زہد کی مثل کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ جو انسان زاہد ہے، دنیا سے قطع تلقی کرنے والا ہے، دنیا کو چھوڑ دینے والا ہے، دنیا کے پیچھے مارا نہیں پھرتا، جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، دنیا کی دولت سے، دنیا کے مال و زر سے، سب کچھ دنیا کا مال لٹا دینے والا ہے۔ اے موسیٰ، اے میرے نبی، اے میرے کلیم، دنیا میں زہد کی مثل کسی نے کوئی کام نہیں کیا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اور میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے سے بڑھ کر کسی نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا۔ جس کو میں نے حرام کیا ہے، جو انسان میری حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے خوف سے رونے سے بڑھ کر کسی نے میری عبادت نہیں کی۔ اے موسیٰ، جو مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے ڈر سے روتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، اگر تو نے نہ بخشا تو میں بچ نہیں سکتا، اے اللہ تیری معافی کے بغیر کوئی رستہ نہیں میرے پاس، تو معاف کرے گا تو میں بچوں گا، اپنے گناہوں پر روتا ہے اور میرے خوف کی وجہ سے روتا ہے، جو میرے ڈر سے روتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے اور روتا ہے۔ اے میرے کلیم، رونے سے بڑھ کر کسی نے میری عبادت نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے جو لوگ روتے ہیں تیرے ڈر سے، جو لوگ زاہد ہیں، جو لوگ تیرے حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں زہد کرتے ہیں میں ان کے لیے اپنی جنت مباح کر دوں گا، وہ اس میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، اور جو لوگ حرام کاموں سے بچتے ہیں تو میں قیامت کے دن ہر شخص سے اس کا حساب لیتے وقت مناقشہ کروں گا اور اس کے اعمال کی تفتیش کروں گا، لیکن میں اپنے ڈرنے والوں سے آسان حساب لوں گا اور ان کا حساب لیتے ہوئے حیا کروں گا اور ان کی عزت اور کرامت کروں گا، ان کو عزت اور کرامت دوں گا، ان سے آسان حساب لوں گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ باتیں، یہ تھیں وہ جو الفاظ اور یہ تھا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ تو ناظرین کرام، اس کلام کو آپ نے سنا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ سنیں آپ کو ان کا اجر ملے، اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔